بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں گننے بیٹھ جاؤ تو اس کو گن نہیں سکو گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حساب بے شمار نعمتیں فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 خاص نعمتیں ہیں، جس شخص کو یہ نعمتیں مل گئیں اس شخص کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اتنی زیادہ اہم اور اتنی زیادہ خاص نعمتیں ہیں۔ ان میں سے 3 نعمتوں کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور ایک نعمت ایسی ہے جس کا معاشرتی تعلق ہوتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ 4 نعمتیں، بہت خاص نعمتیں ایسی ہیں، اگر کسی شخص کو یہ مل جاتی ہیں تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا قلبا شاکرا، ایسا شخص جس کو شکر کرنے والا دل عطا ہوا ہو، جس بھی حال میں ہے وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ تنگی ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے، کس بھی طرح کے مسئلے کا شکار ہوتا ہے، کس طرح کی بھی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن شخص کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر ہوتا ہے، دونوں حالتوں میں اس کے لیے اجر ہی اجر ہوتا ہے۔ اگر اس کو مصیبت پہنچتی ہے، وہ صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے خیر اور برکت ہوتی ہے، اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو بھی اس کے لیے اجر کا باعث بنتا ہے۔ مومن شخص کے لیے تو دونوں حالتوں میں اجر ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلبا شاکرا، کسی شخص کو اگر شکر گزار دل مل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی ایک خاص نعمت اس شخص کو عطا ہوئی۔ دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِسَانًا ذَاكِرًا، کسی شخص کو اگر ذکر کرنے کی عادت پڑ جائے، کسی شخص کو ایسی زبان عطا کی ہو جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے لوگ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے، ایسی زبان مل جائے جس پر اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، کسی شخص کو ایسا جسم اللہ نے عطا کیا ہو جو جسم تکالیف پر، پریشانیوں پر صبر کرنے والا ہو۔ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ ناشکری، واویلا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے اس پر بے چینی کا اظہار کرنا، ناشکری کے الفاظ زبان سے ادا کرنا، یہ انسان کے لیے وبال کا باعث ہے۔ جبکہ صبر کرنے والا اگر بدن کسی شخص کو مل جائے، ایسا جسم ہو جس بھی تکلیف میں اس کو مبتلا کیا جائے، وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ وَبَدَنًا عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرًا، ایسا بدن اگر کسی شخص کو مل جائے جو رنج و آلام پر، مصائب اور تکالیف پر وہ جسم صبر کرے، واویلا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری میں مبتلا نہ ہو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک خاص نعمت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَزَوْجَةٌ تَبْغِيهِ حَوْبًا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، ایک
شخص کو اگر بیوی اس طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے جو اس کے مال کی بھی حفاظت کرے اور اپنی جان کی بھی حفاظت کرے، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ رسپانسبلٹی ہو اس میں احساس ذمہ داری ہو، وہ اس ملکیت کو ضائع ہونے سے بچاتی ہے، شوہر کے مال کو اپنا مال سمجھتی ہے، اپنی امانت سمجھتی ہے اور اس امانت میں خیانت نہیں کرتی، اپنے جسم کے متعلق بھی وہ خیانت نہیں کرتی، گناہ میں مبتلا نہیں ہوتی، اس عزت کی حفاظت کرتی ہے جو شوہر کی اس کے پاس امانت ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ بیوی ایسی ہو جو ذمہ دار ہو، شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو۔